ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب عليهم السلام الحمد لله الذي جعلنا من الباقين على مصاب الحسين عليه السلام رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صلوات اما بعد فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فقال الإمام الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. محرم الحرام 1448 ہجری کا آغاز ہو چکا. سب سے پہلے دعا ہے کہ پروردگار عالم دنیا بھر میں جہاں بھی یہ صف اعضاء بچھا ہوا ہے پروردگار عالم تمام مومنین کی محافظت فرمائے اور دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرمائے. بالخصوص اس دفعہ خلیج کے بعد ممالک میں عزاداری کے حوالے سے کافی مشاکل پائی جا رہی ہیں. پروردگار ان مومنین کی مشکلات کو آسان فرمائے. صلوات بر محمد و اہل بیت محمد. مقدمتاً سب سے پہلے کہ ہماری یہ مجالس عزا جو ہم ہر سال برپا کرتے ہیں، ہر سال ان مجالس عزا کے برپا کرنے کا مقصد کیا ہے؟ امام حسین علیہ السلام کی شہادت 61 ہجری کو ہوئی. اس کے بعد سے لے کے آج تک یہ عزا کا سلسلہ جو جاری و ساری ہے، آیا اس کا کوئی مقصد و ہدف ہے یا یہ مجالس، یہ عزا، یہ ہماری تمام رسومات عزاداری بغیر ہدف اور بغیر مقصد کے ہیں؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ ہماری یہ مجالس عزا، ہماری یہ ماتمداری، ہماری یہ عزاداری کی تمام رسومات کا مقصد اور ہدف ہے. جہاں اس کے بہت زیادہ علماء نے، تفسیر کربلا کرنے والے محققین نے مقاصد اور اہداف کا ذکر کیا ہے، ان میں ایک اہم ہدف جو ان مجالس عزا کا برپا کرنے کا ہے وہ ہے امام حسین علیہ السلام کے قاتلوں کو بے نقاب کرنا. کیونکہ یہ ہماری عزا، یہ ہماری مجالس
اس کا مقصد یہ ہے کہ امام مظلوم کربلا کے قاتلوں کو بے نقاب کیا جائے، کیونکہ جب بات چلتی ہے کہ کون تھا حسین کہ جس کو کربلا کی سرزمین پہ 61 ہجری شہید کیا گیا، تو یہ بات فقط امام حسین علیہ السلام تک نہیں رہتی، بلکہ میں یوں کہوں کہ یہ بات پھر دوبارہ شروع ہوتی ہے غدیر سے۔ یہ فقط کربلا سے شروع نہیں ہوتی، بلکہ یہ بات پھر کربلا سے شروع نہیں ہوتی بلکہ غدیر سے شروع ہوتی ہے۔ اور ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ غدیر کی پیداوار کا نام ہے حسین ابن علی، اور سقیفہ کی پیداوار کا نام ہے یزید بن معاویہ۔ یہ ہدف، یہ مقصد۔ اور دوسرا وہ مشہور روایت جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ سنتے رہتے ہیں مجالس عزا میں، کہ ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجاہ، کہ میرا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ یعنی ہدایت کا چراغ ہے، کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ ہماری یہ مجالس سے عزا مومنین کو چراغ دیتی ہیں، ہماری یہ مجالس سے عزا مومنین کو روشنی دیتی ہیں۔ اور جب مجالس عزا میں مومنین کے اذہان کو روشنی دی جاتی ہے، حسین ابن علی کے قیام کا مقصد بیان کیا جاتا ہے، تو مومنین کو پتہ چلتا ہے کہ یہ قیام کیوں تھا، امام مظلوم کربلا نے مدینہ کیوں چھوڑا، امام علیہ السلام مکہ کیوں گئے، امام حسین علیہ السلام کوفہ کیوں گئے، پھر پتہ چلتا ہے کہ امام مظلوم کربلا کیوں آئے۔ چراغ ہے، روشنی ہے، اور یہ روشنی، ایک جملہ کہتا چلوں کہ یہ جو روشنی ہے، مجالس روشنی دیتی ہے نا، اور روشنی ہمیشہ چوروں کو پسند نہیں ہوتی۔ دیکھنا، روشنی چوروں کو پسند نہیں ہوتی، کیونکہ اس روشنی سے جو سقیفہ کے چور ہیں وہ بے نقاب ہوتے ہیں۔ یہ عزائے امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ۔ اسی کے ساتھ ایک قرآن نے یوم الفرقان بدر کو قرار دیا ہے، جنگ بدر کو قرآن نے یوم الفرقان قرار دیا۔ فرقان کہتے ہیں جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والا۔ معرکہ بدر اس کو حق اور باطل کی تمیز کے لیے قرار دیا گیا۔ بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک معرکہ بدر یوم الفرقان ہے، اور ایک واقعہ کربلا یوم الفرقان ہے۔ کہتے ہیں کہ واقعہ بدر جو یوم الفرقان ہے، اس کے بعد پھر بھی لوگوں کے اندر تفشیش جو ہے وہ پائی جاتی تھی، حقائق لوگوں کے لیے آج تک واضح نہیں ہوئے، لیکن واقعہ کربلا کے بعد حق اور باطل دونوں ایسے واضح ہوئے کہ آج تک کسی کی جرأت نہ ہو سکی کہ اپنے بیٹے کا نام یزید رکھ سکے۔ یہ واقعہ کربلا بھی یوم الفرقان ہے۔ اور یہاں پر ایک ہمارا نعرہ ہے، شعار ہے جو لگایا جاتا ہے کہ کل یوم عاشورا وکل ارض کربلا۔ اب اس کا اگر تحلیلی جائزہ لیا جائے اور دیکھا جائے کہ آیا یہ نعرہ خود حقائق کے اوپر مبنی ہے یا حقائق کے اوپر مبنی نہیں ہے، یعنی یہ باتیں وہ ہیں کہ اگر بندہ اس کو لکھنے بیٹھ جائے سوشل میڈیا کے اوپر تو پھر وہاں پر بڑے بڑے مجاہدین ہیں جو آپ کے اوپر شاید کفر کے بھی فتوے لگا دیں،
اگر حقائق، کیونکہ طلاب کا مجمع ہے، ایک مدرسے کا ماحول ہے، تو اس میں یہ بات کرنا اور علماء سے مشورہ اور اصلاح کرانا یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ دیکھا جائے تو کربلا بھی ایک ہے اور عاشورہ بھی ایک ہے۔ نہ ہر زمین کربلا بن سکتی ہے، نہ ہر دن عاشورہ بن سکتا ہے، اور اس کے اوپر تائید ہے۔ کل یوم عاشورہ نہیں ہو سکتا، عاشورہ ایک ہی ہے۔ اور اسی عاشورہ کے بارے میں امام حسن مجتبی نے امام حسین علیہ السلام کو فرمایا تھا کہ لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، کہ یہ عاشورہ کا دن وہ دن ہے جو آپ کے علاوہ یہ کسی کے لیے بھاری نہیں ہوگا۔ پھر کلو ارض کربلا، کہ کربلا ہر زمین کیسے بن سکتی ہے؟ کہ جب کہ ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی سیرت کو اگر دیکھیں تو کربلا فقط وہی کربلا ہے جو کربلا ہے، اور معرکہ کربلا ہوا 61 ہجری، وہ وہی سرزمین ہے۔ کیونکہ کسی امام نے بھی بعد میں نئی کربلا برپا نہیں کی، بلکہ جو سیرت معصومین علیہ السلام ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے اسی کربلا کو زندہ رکھنے پر ترکیز، کہ یہ جو کربلا برپا ہوئی ہے اسی کربلا کی حفاظت کریں، بلکہ ایسی حفاظت کریں کہ لوگوں نے جیسے کہ غدیر کی حفاظت نہ کرنے کی وجہ سے غدیر کو بلا دیا، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کربلا کی حفاظت بھی نہ کر سکو۔ اس لیے اس کی تحلیلی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ نعروں کی صورت میں، شعار کی صورت میں بیان کرنا اور بات ہوتی ہے، لیکن کسی چیز کی تحلیلی اگر اس کی بات کی جائے تو اس کے اوپر یعنی آپ اپنے مباحثہ کر سکتے ہیں کہ آیا یہ نعرہ، یہ شعار حقائق پر مبنی ہے یا حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے بر محمد والے۔ اور دوسرا ہدف ان عزائے امام مظلوم کربلا کا وہ ہے شعائر اللہ کی تعظیم، کیونکہ یہ ہماری مجالس عزا، یہ عزاداری، یہ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ کا ابرز ترین مصداق ہے، کہ جہاں پر امام مظلوم کربلا نے اپنے قیام کا جو مقصد ہے وہ مقصد بھی فقط اور فقط رضائے پروردگار قرار دیا ہے۔ یعنی جو بھی قدم تھا کربلا کی طرف امام مظلوم کربلا کا، چاہے وہ مدینہ سے دیکھیں، چاہے روز عاشور امام مظلوم کربلا کا شہادت سے پہلے جملہ دیکھیں، رضم بقضائک و تسلیما لامرک۔ اس سے بڑی شعائر اللہ کیا ہوگی جہاں امر خداوندی زندہ ہو رہا ہے، اور بار بار کہہ رہے ہیں پروردگار میں امر بالمعروف سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میں نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہوں۔ یہ کیا ہے؟ یہ وہی پیغام الہی ہے جو ان کے نانا نے پہنچایا تھا اور نواسہ نے کربلا کے میدان میں بچایا ہے۔ یہ ابرز ترین مصداق ہے شاعر اللہ کا ہماری عزا، یہ عزاداری۔ فقط شاعر اللہ نہیں بلکہ ہم تو زیارت میں یہ جملہ بھی پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا ثار اللہ وابن ثارے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ ثار کسے کہتے ہیں؟ یا ثار اللہ وابن ثارے، اللہ کا خون۔ اللہ تو جسم و جسمانیت سے پاک ہے۔ علماء نے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حسین ابن علی کی قربانی اتنی عظیم قربانی تھی کہ اس کا بدلہ سوائے پروردگار کے کوئی اور نہیں لے سکتا۔ اس لیے ان مجالس کی
حفاظت، روح عزاداری، سب سے بڑی چیز ہے روح عزاداری۔ یہ ہماری کیونکہ پہلی مجلس ہے، علماء کرام آئیں گے، خطبہ آپ کو بیان فرمائیں گے، اس لیے مقدمتاً آپ کی خدمت میں عرض کیا جا رہا ہے، ہم طلاب دینی ہیں، ہمیں بھی اس مروجہ سسٹم سے تھوڑا باہر آ کے سوچنا پڑے گا کہ آیا کربلا جو ہمارا مروجہ نظام ہے مجالس کا، آیا وہی کافی ہے یا نہیں، اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، سوچنا ہوگا ہمیں۔ اور اس کی ابتدا کوئی اور نہیں کرے گا، میں خود کروں گا، میں سے مطلب یہ ہم، یعنی اس کی اصلاح ہم کہیں وہ کرے گا، وہ ذاکر کرے گا، وہ مولانا کرے گا، وہ خطیب کرے گا، وہ کرے گا، نہیں، اس کی سب سے بڑی اصلاح کی ذمہ داری میرے اوپر ہے۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ میں نے اس کی اصلاح کے لیے کیا کیا، پھر ہاں میں دوسروں کے اوپر جو ہے وہ انگلی اٹھا سکتا ہوں کہ فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا، فلاں نے کیا کیا۔ سب سے بڑی ذمہ داری میری ہے کہ میں نے ان مجالس کی اصلاح کے لیے کیا کیا۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، دینی طلاب ہیں، پڑھ رہے ہیں، کل ہم نے مجالس میں جانا ہے، معاشرے میں جانا ہے، مجالس کو پڑھنا ہے، پھر کیا پڑھنا ہے جا کے؟ یہی پڑھنا ہے جو مروجہ نظام ہے کہ جو مجمع چاہتا ہے وہی پڑھنا ہے، جو مجمع نہیں چاہتا وہ نہیں پڑھنا، نہیں، یہ نہیں ہے۔ امام مظلوم کربلا جب بار بار کہہ رہے ہیں پروردگار میں امر بالمعروف سے محبت کرتا ہوں، پروردگار میں نہی عن المنکر سے محبت کرتا ہوں، تو ہماری بھی مجالس کا ہدف اور مقصد کم از کم جو ہونا چاہیے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ہونا چاہیے۔ ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، فضائل اہل بیت علیہ السلام وہ مجالس کا حصہ ہوں، لیکن ساتھ ہماری مجالس سب سے بڑی جو ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر پر مبنی ہو۔ اور اسی کا ایک خطبہ جو امام مظلوم کربلا نے دیا، اس کا ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، الناس عبید الدنیا، کہ لوگ دنیا کے غلام ہیں، والدین لاعق علی السنتہم، دین تو ان کی زبانوں کا چسکا ہے، چٹخی ہے، چٹخارا جسے ہم کہتے ہیں۔ سالن بناتے ہیں نا، سالن کے اندر اس کو چٹخارا بنانے کے لیے بعض دفعہ اچار ڈالا جاتا ہے، بعض دفعہ سرکہ ڈالا جاتا ہے۔ یہ دین کی حیثیت ان کی زبانوں پر ایسے ہی ہے۔ اس سے تھوڑا پہلے اصل جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جب اب مبعوث پر رسالت ہوئے، اس سے پہلے معاشرہ کس پستی میں گرا ہوا تھا، کس گہرائی میں پڑا ہوا تھا، کہ جس کو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اٹھایا اور ان کو سر بلند فرمایا۔ ایک یہ بعد از رحلت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معاشرہ دوبارہ کس پستی میں جا گرا اور اس پستی سے نکالنے کی ذمہ داری کس کی ہے، یہ دو نکتے ہیں۔ ظاہر ہے یہ پورا موضوع اس کو کور کرنا تو مشکل ہے، فقط اشارہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ وہ معاشرہ جو پستی میں گر چکا تھا، اس معاشرے کی حالت کیا تھی قبل از بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ سب سے ابرز ترین جو ان کی پستی جس کو قرآن نے بھی ذکر کیا وہ تھا لڑکیوں کو، بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یعنی یہ کوئی عام جرم نہیں تھا ان کا کہ اس کو باقاعدہ طور پہ قرآن نے مختلف آیات میں ذکر کیا ہے، کتنی یہ نفرت کرتے تھے بچیوں سے، لڑکیوں سے، اور ان کو جب لڑکیوں کی جو ہے وہ بشارت دی جاتی تھی ان کے چہرے سیاہ ہو جاتے تھے،
اور اسی ضمن میں وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یہ ان کی سب سے بڑی پستی، جس پستی میں یہ معاشرہ گر چکا تھا وہ تھا بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ دوسری پستی ان کی، ایک چھوٹی سی کسی بات پہ کئی سال، بعض نے لکھا ہے کہ 40 سال تک ان کی جنگیں جاری رہتی تھی، خواہ مخواہ کسی نہ کسی بات پہ 40 سال تک یہ لڑتے رہے۔ وہ ہم شروع میں کتاب میں پڑھتے تھے کہ کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا، یہی ان کی عربوں کی جو ہے وہ جنگوں کی صورتحال تھی۔ اور تیسری کہ یہ ایک الہ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، ایک اللہ پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ یہ 360 بتوں کی پوجا کرتے تھے، ایک الہ کو نہیں مانتے تھے، 360 بتوں کی یہ لوگ پوجا کیا کرتے تھے۔ یہ ان کے یعنی ابرز ترین اور بہت زیادہ ان کے وہ پستی میں گرے ہوئے واقعات ہیں کہ جن کو تاریخ کی کتابوں نے نقل کیا ہے، آپ علماء پڑھ رہے ہیں یا پڑھیں گے۔ سب سے بڑا جو ان کی پستی تھی وہ بچیوں کو زندہ درگور کرنا۔ یہ اسی جو آیت آپ کے سامنے میں نے وَإِذَا الْمَوْءُودُ سُئِلَتْ والی بیان کی ہے، اس میں ضمن میں مفسرین نے بہت واقعات، یعنی ہر مفسر نے کافی واقعات لکھے ہیں کہ یہ جو ہے آیت کا شان نزول کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ان میں ایک واقعہ یہ بھی ملتا ہے کہ ایک بندہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، آپ صلوات پڑھ دیجئے، کی خدمت میں عرض ہوا، کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت بڑا گناہگار ہوں۔ پیغمبر اکرم نے عرض کیا کہ کیا تیرے گناہ آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ کہنے لگا یا رسول اللہ بے شک میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تیرا گناہ ریت کے ذرات سے بھی بہت بڑا ہے؟ کہنے لگا بے شک یا رسول اللہ میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ آخر میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے فرمایا کہ اے شخص سن، تیرا گناہ بہت بڑا ہے یا پروردگار کی رحمت بہت بڑی ہے؟ اب یہ رحمت پروردگار، میں جب مومنین کے درمیان کبھی مجلس کا موقع ملے تو ایک جملہ اکثر کہتا رہتا ہوں کہ اے مومنین کرام، آپ فخر کیا کرو کہ تمہیں اہل بیت علیہ السلام جیسی ہستیاں نصیب ہوئی ہیں، کہ ہمارے ائمہ معصومین علیہ السلام نے جو دعائیں ہمیں تعلیم دی ہیں یہ کسی مذہب کے پاس، کسی مسلک کے پاس نہیں ہے، اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ تمام ان کی کتابوں کو آپ چھانٹ کے دیکھ لیں، اس طرح کی ادعیہ جو ہمیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے دی ہیں وہ ادعیہ کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہی رحمت، اسی رحمت کے بارے میں دعائے جشن کبیر، دعائے کمیر بھری پڑی ہے، جس کا ایک جملہ یا من سبقت رحمتہ وزب، کہ پروردگار کی رحمت، یعنی مومنین کو رحمت پروردگار کی امید دلانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اکثر ہم جو ہے وہ ہماری تقاریر اتنی خشک ہوتی ہیں کہ وہ مومنین مایوسی کی طرف چلی جاتی ہے۔ رحمت پروردگار، ائمہ معصومین کی روایات میں بھی ہے کہ رحمت پروردگار پہلے ہے اور غضب پروردگار بعد میں ہے۔ اور یہ بندہ بھی اتنا مایوس ہو چکا تھا کہ کہتا ہے کہ پروردگار آپ کی بات یا رسول اللہ ٹھیک ہے لیکن میرا گناہ بڑا ہے۔
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ بیان کرو تمہارا کون سا اتنا بڑا گناہ ہے جو رحمت پروردگار سے بھی بڑا ہے؟ میں کہتا ہوں کہ اس کے اندر یہ جو احساس تھا یہ بھی نعمت پروردگار ہے۔ گناہ کا انسان کے اندر احساس ہو جانا یہ بھی توفیق خداوندی ہوتی ہے، ورنہ ہر بندے کو گناہ کا احساس بھی نہیں ہوتا۔ یہ کہتا ہے کہ پروردگار میرا گناہ بہت بڑا ہے۔ رسول خدا نے فرمایا بتاؤ تو نے کیا اتنا بڑا جرم کیا؟ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں ایک لمبے سفر پہ تھا، بعض نے 3 سال لکھا ہے، بعض نے 4 سال بھی لکھا ہے، تو جب میں سفر سے واپس آیا، سفر سے واپس آنے کے بعد میرے گھر میں ایک 3 سال کی بچی تھی۔ پہلے تو میں اس بچی کو دیکھتا رہا، میں نے سوچا کسی اور کی بچی ہوگی چلی جائے گی، لیکن جب میں رات کو سونے لگا تو میں نے دیکھا کہ یہ بچی تو گھر نہیں جا رہی۔ میں نے اپنی زوجہ سے پوچھا کہ یہ بچی کون ہے؟ تو زوجہ نے کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ جب تم سفر کے پر گئے تھے تو میں حاملہ تھی۔ اس نے کہا ہاں۔ کہا یہ وہی بچی میرے بطن سے پیدا ہوئی ہے۔ ماں اور بچی یہ بات کر کے سو گئے۔ کہتا ہے میں ساری رات سوچتا رہا۔ بعد نے لکھا کہ یہ اپنے قبیلے کا بڑا سربراہ بھی تھا، کیونکہ اس نے دوسرے قبیلوں کی بچیوں کو زندہ درگور کیا ہوا تھا، اور اس کے اندر یہ بات تھی کہ میں نے دوسرے قبیلے کی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے، اگر آج میری بچی زندہ بچ گئی تو وہ دوسرے قبیلے والے مجھے کیا کہیں گے۔ پوری رات سوچتا رہا۔ کہتا ہے آدھی رات کا وقت تھا، بچی سو رہی تھی، میں نے اس بچی کو ماں سے جدا کیا، اور ماں سے جدا کر کے بچی روتی چیختی رہی۔ میں نے اسے گڑھا کھودا اور گڑھا کھود کے گڑھے کے اندر دفن کر دیا۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سنا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ پھر یہ ایک طویل واقعہ ہے۔ اصل مقصود یہ ہے کہ ان کا سب سے بڑا جرم جو تھا وہ تھا لڑکیوں کو زندہ درگور کرنا، بہت بڑا جرم تھا۔ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو آپ نے اپنی لخت جگر جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا احترام کھڑے ہو کر کے معاشرے کو بتایا کہ بیٹی زینت ہوتی ہے، بیٹی کو درگور نہیں کیا جاتا۔ یہ اتنا پستی میں گرا ہوا تھا یہ معاشرہ۔ جب اس سے بڑی باقی باتیں سب چھوڑ دیں، اس سے بڑی پستی کیا ہوگی کہ جس معاشرے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال شب و روز محنت کر کے دوبارہ ان کو اسلام بتایا اور سر بلند کیا، وہ معاشرہ بعد از پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا گر گیا تھا کہ 61 ہجری خود نواسہ رسول کو قتل کر دیا۔ کتنی بڑی تبدیلی، یعنی یہ باتیں قبل از پیغمبر جس معاشرے کو گری ہوئی یہ حالت تھی، اس پہ 23 سال پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محنت کی۔ محنت کرنے کے بعد اجر کیا دیا مسلمانوں نے کہ خود نواسہ رسول کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا۔ کتنا گر چکا تھا دوبارہ یہ معاشرہ۔ یعنی اکثر اس معاشرے میں وہی لوگ تھے، جیسا کہ میں نے بعض برادران سے کہا تھا کہ بعض لوگ اسلامہ تھے اور بعض استسلامہ تھے، اور یہ کربلا کے میدان میں
سب وہی اولادیں تھیں جو استسلامہ تھے. میں بات یہ ویسے نہیں کر رہا. آپ فاجعہ تف اگر سعید الحکیم قدس سرہ کی کتاب پڑھیں، اس میں انہوں نے ذکر کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ واقعہ کربلا میں سب سے اولین مہاجرین اصحاب کی اولادیں تھیں. سب سے اولین اصحاب مہاجرین کی اولادیں کربلا میں تھیں کہ جنہوں نے نواسہ رسول کو شہید کیا. ان میں سر فہرست عمر ابن سعد ملعون تھا. جس کا بیٹا تھا سعد بن ابی وقاص، اولین مہاجرین میں تھا. انہوں نے بڑی تفصیلی خوبصورت گفتگو اس کے اوپر کی ہے. مبالہ اور کربلا کے عنوان سے وہ پڑھنے کے قابل ہے. پڑھیں آپ لوگ. اور بلکہ پوری فاجعہ تف کتاب اگر کربلا کو تحلیلی اور تجزیاتی آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے اس سے بہتر کربلا پہ کتاب نہیں ہے ابھی تک. پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے اس کا ذکر کیا ہے کتنا گر چکا تھا معاشرہ. ایک صلوات پڑھ دیں بر محمد و آل بیت. ان کی حالت کے اوپر ایک روایت کہتے ہیں کہ مجمع کے اندر حجاج بن یوسف لعین نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرعام توہین کی. جو ان کی عقد الفرید جیسی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. سرعام اس نے توہین کی. کہتے ہیں کہ خطب الحجاج بالکوفہ فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالمدینہ فقال تبا لهم انما یطوفون باعواد ورکۃ بالیہ حل طافوا بکسر امیر المؤمنین عبد الملک الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ یقول المبرد ان ذلك مما کفرت به الفقهاء الحجاج. کہتے ہیں کہ حجاج نے کوفہ میں حجاج بن یوسف نے ایک خطبہ دیا اور ان لوگوں کا ذکر کیا جو مدینہ میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کی زیارت کرتے تھے. حجاج نے کہا کہ تباً لہو، تباً یعنی تبت، ہلاکت ہو ان کے لیے، وائے ہو ان کے اوپر، جو روضہ رسول، یعنی اس وقت روضہ رسول اس حالت میں نہیں تھا بلکہ لکڑیوں اور اس طرح کے جس طرح کا وہ پرانے دور میں کوئی چھپر ٹائپ اس طرح کی چیز تھی، کیونکہ آگے ذکر اسی کا ملتا ہے کہ تباً لہم انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، کہ وہ تو صرف جو ہے وہ لکڑیوں کے ٹکڑے اور جو بسیدہ ہڈیاں ہیں ان کا طواف کر رہے ہیں. انہوں نے امیر المومنین عبد الملک کے محل کا طواف کیوں نہ کیا؟ آگے یہ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیا وہ نہیں جانتے الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کہ جو رسول کا خلیفہ ہوتا ہے وہ رسول سے بہتر ہوتا ہے. یعنی عبد الملک بھی خلیفۃ الرسول. فقط یہ نہیں بلکہ کہتا ہے کہ الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. اس سے بڑا معاشرہ اور گھٹیا کتنا ہو سکتا تھا کہ سرعام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کی جا رہی ہے اور مجمع سے کوئی بندہ جو ہے اٹھ کے اس کا منہ بند نہیں کر رہا. اس حد تک یہ گرا ہوا تھا معاشرہ، اور اس معاشرے کو دوبارہ اٹھانے کی ذمہ داری لی تھی حسین ابن علی نے. حسین ابن علی ماہ محرم کا چاند کل رات طلوع ہو چکا، لیکن عزیزارو یہ چاند آپ نے اور میں نے گھر میں بیٹھ کے دیکھا، لیکن نبی زادیوں نے یہ چاند جنگلوں میں دیکھا.
کربلا رونے کے ایام ہیں عزادارو، گریہ مطلوب ہے کربلا پہ، کربلا والوں پہ گریہ کرنا۔ امام معصومین نے بہت تاکید کی ہے اس کے اوپر۔ بڑا ظلم ہوا ہے فرزند زہرا پہ۔ خود فرماتے ہیں انا قتیل الابرار۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سوال کیا گیا کہ مولا، ہمیشہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے، کوئی بھی شہادت ہوتی ہے، اس واقعہ یا شہادت کے بعد اس کے اوپر گریہ کیا جاتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ فرزند رسول کی شہادت 10 محرم کو ہی ہے، لیکن ان کے اوپر گریہ 1 محرم کو شروع ہو جاتا ہے۔ تو وہ معروف روایت امام علیہ السلام نے بیان فرمائی کہ جب محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے تو عرش پہ فرشتے جو ہیں امام مظلوم کربلا کی قمیض کو لہراتے ہیں۔ وہ کون سی قمیض؟ وہ وہی قمیض جس قمیض کے اوپر کربلا میں ظلم ہوا تھا، تلواروں کے نشان ہوتے ہیں، وہ فرشتے دہراتے ہیں آسمان کے اوپر۔ اس وجہ سے ہمارے چاہنے والے اور ہم جو ہیں وہ بصیرت سے دیکھتے ہیں، بصیرت سے، لا بالبصر، ظاہری آنکھوں سے نہیں دیکھتے بلکہ بصیرت سے دیکھتے ہیں، اور بصیرت سے دیکھنے کا یہ نتیجہ ہے کہ ہمیں اور ہمارے چاہنے والوں کے جو ہیں آنسو پھوٹ پڑتے ہیں۔ ہم تو چاند دیکھ کے گریہ کرتے ہیں نا۔ مدینہ کے لوگ کہتے ہیں کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں آتی تھی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آج 1 محرم الحرام ہے۔ اجرکم اللہ عزادارو، چھڑا دیا گیا وطن۔ کتنا محبوب ہوگا فرزند زہرا کو یہ وطن جس میں نانا محمد جیسی قبر بھی تھی، بھائی حسین کی قبر بھی تھی، اماں زہرا کی قبر بھی تھی، لیکن عزادارو مدینہ کیسے چھڑایا گیا؟ زیارت ناہیہ کا یہ جملہ ہے، السلام علیکم یا نازحین عن الاوطان، اے وہ لوگوں ہمارا سلام ہو تمہارے اوپر کہ جن کا وطن خوشی سے نہیں بلکہ جبر سے چھڑایا گیا۔ وطن سے بڑی عزادارو محبت ہوتی ہے، اور وہ وطن ایسا وطن ہو جس وطن پہ حسین کو رسول کاندھوں پہ اٹھا کے چلتا تھا، اور یہ وہی مدینہ تھا عزادارو۔ ولید کے دربار سے جب امام مظلوم کربلا واپس آئے نا، کہا بہن زینب ابھی ہمیں سفر کرنا ہے، یہ میرے نانے کی امت ابھی ہمیں مدینہ رہنے نہیں دیتی۔ بہن زینب نے اللہ جانے یہ کیسے سنا ہوگا اور کیسے برداشت کیا ہوگا۔ عزادارو امام مظلوم کربلا نے حضرت عباس علمدار کو حکم دیا کہ اس قافلے کو کربلا کے لیے تیار کرو، اس قافلے کو کربلا کے لیے تیار کرو۔ عزادارو یہ قافلہ تیار ہونا شروع ہو گیا۔ امام مظلوم کربلا الوداع کرنے جاتے ہیں، سب سے پہلے اپنے نانا کی قبر کو الوداع کیا۔ جب نانا کی قبر پہ جاتے ہیں نا، نانا کی قبر پہ جانے کے بعد کہتے ہیں پروردگار
حاضر نبی ہو، اے اللہ یہ تیرا نبی ہے، وانا ابن بنت نبی ہے، اور میں تیری نبی زادی کا بیٹا حسین ابن علی ہوں۔ عزادارو بڑی دیر تک فرزند رسول اپنے نانا کی قبر پہ بیٹھے۔ بعض مورخین ارباب مقاتل نے لکھا ہے 3 مرتبہ گئے ہیں اپنے نانا کی قبر پہ، اور آخری مرتبہ روتے روتے امام مظلوم کربلا کی آنکھ لگ گئی۔ یہاں پر علامہ نکن علیہ رحمہ کا جملہ ہے، وہ فرماتے ہیں اس میں کون سا تطابق پایا جاتا ہے کہ الوداع کرنے جا رہے ہوں، ایسے حالات ہوں اور امام مظلوم کربلا کی آنکھ لگ گئی ہو۔ انسانی ذہن میں، انسانی تصور میں یہ بات نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں ہاں ہوتا ہے، جب انسان کی نفسیات بدل جائے نا اس کا اثر بھی بدل جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں جب اپنے نانا کی قبر پہ گئے ہیں نا، سر رکھا قبر پہ، تو وہ دور یاد آ گیا جب اپنے نانا کے سینے پہ حسین سوتے تھے، اور وہ دور یاد کر کے وہ سکون جو سینے پہ سونے سے ملتا تھا، عزادارو امام مظلوم کربلا نانا کی قبر پہ سو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ سینے پہ سونے کی عادت بڑی دور تک گئی ہے عزادارو، اور ادھر یہ جب اپنے نانا کی قبر پہ باپ سو رہا ہے نا، ادھر کربلا کے میدان میں عزادارو شام غریبہ یاد کرو، جب ایک بچی اپنے بابا کو تلاش کرتی کرتی جاتی ہے، اور شام غریبہ کا ماحول کیسا ماحول تھا، اور کیا کہتا ہے شاعر، کہتا ہے جب میں بو پاؤں گی تو چلی جاؤں گی مقتل میں، بابا میں مقتل میں چلی جاؤں گی، تیرے سینے پہ جا کے سو جاؤں گی۔ بس عزادارو امام مظلوم کربلا نانا کی قبر سے الوداع کیا، بھائی حسین کی قبر پر گئے، بھائی حسین کی قبر سے الوداع کیا۔ عزادارو تاریخ نے یہ لکھا، ارباب مقاتل کا یہ جملہ موجود ہے کہ جب اپنے نانا کی قبر پر گئے تو بڑے آرام آرام سے چل کے گئے، جب بھائی حسن کی قبر پہ گئے تو بہت آرام کے ساتھ، بہت سکون کے ساتھ چل کے گئے، لیکن جب اماں زہرا کی قبر پہ گئے تو اس وقت یہ انداز نہ تھا۔ اماں زہرا کی قبر پر کیسے پہنچے عزادارو، جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کو لپک لیتا ہے، اسی طرح امام مظلوم کربلا نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پر گرایا عزادارو، اور یہ کہا یا اماں حسین کا جال وداع، اماں تیرا حسین تجھے الوداع کرنے آیا ہے، اماں تیرا حسین اب تیری قبر پر چراغ نہیں جلائے گا۔ عزادارو 3 جواب مقاتل نے لکھے ہیں کہ 3 جواب ماں نے دیے۔ ماں نے کہا وعلیک السلام یا غریب الام، وعلیک السلام یا شہید الام، وعلیک السلام یا سہکان الام، او میرے گھوڑے کی ٹاپوں سے، اور جس کے سینے کی پسلیاں اور روک دی جائے گی، او میرے پیاسے حسین، میرا سلام، میرا سلام۔